بلی گھر میں بچے دے تو دولت کی نشانی ہے۔ برف کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ طوطا پالنے سے منحوسیت گھر میں آتی ہے۔ جرابیں پہن کر سونے سے قد رک جاتا ہے۔ جوتے پہن کر سونے سے کینسر ہوتا ہے۔ کان میں انگلی ڈالنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ آتی چھینک کو روکنے سے دل کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ زیادہ رونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ زیادہ ہنسنے سے دل بد اور دماغ لاغر ہوتا ہے۔ ننگے پاؤں زمین پر چلنے سے برکت آتی ہے۔ سر پر کریلا کا چھلکا رکھنے سے جوئیں ختم ہوتی ہیں۔ دھوکا کھانے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ شہد چاٹنے سے شوگر نہیں ہوتی ہے۔ گاجر کھانے سے خون بڑھ جاتا ہے۔ بٹیر کھانے سے نفس میں طاقت آتی ہے۔ بکرے کے کپورے کھانے سے مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ تلی چیزیں کھانے سے ٹائمنگ کم ہوتی ہے۔ دھوپ کی طرف دیکھنے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ ناف میں فاختہ کا پیشاب ڈالنے سے کینسر کی بیماری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیموں چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ ناف میں فالسا رکھنے سے پیٹ کم ہوتا ہے۔ ادرک کھانے سے بندہ جوان رہتا ہے۔ گھر میں تیتر رکھنے سے رزق کم ہوتا ہے۔ سفید بکری رکھنے سے رزق جلد آتا ہے۔ کبوتر پالنے سے گھر میں جنات آتے ہیں۔ گرم پانی پینے سے دل کی نالی کھلتی ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی نالی سکڑتی ہے۔ ناخن کھانے سے رزق کم ہوتا ہے۔ رات کو صفائی کرنے سے بے برکتی ہوتی ہے۔ داڑھی کاٹنے سے ٹائمنگ کم ہوتی ہے۔ داڑھی بڑھانے سے ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے۔ کالی بلی گھر میں آئے تو برکت آتی ہے۔ سفید بلی گھر میں آئے تو دولت آتی ہے۔ کتا گھر میں آئے تو غربت آتی ہے۔ غریبوں اور محتاجوں نے اگر بازار میں کوئی چیز بیچنے کے لیے ریڑھی لگائی ہوئی ہے تو وہ فوراً اس کے پاس جاؤ اور بے ضرورت ہی کچھ نہ کچھ خرید لو اور مہنگی چیز خریدو، خدا تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا عادی ہو جاتا ہے وہ شیطان کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ذلت و خواری کا شکار رہتا ہے۔ اپنی رائے سے کوئی چیز اپنے لیے پسند کرنے سے بچ کے رہ، بلکہ ہر ایک کام میں استخارہ کر کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کا وہم و گمان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کامیاب فرما دیتا ہے۔ 5 کام سب سے اچھے ہیں: گناہ کرنے پر رونا، عیبوں کو درست کرنا، غیوب جاننے والے خدا کی اطاعت کرنا، دلوں سے میل دور کرنا، خواہش نفس کی بات نہ ماننا۔ دل 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دل وہ جو پہاڑ کی طرح ہوتا ہے جسے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ دوسرا دل وہ جو کھجور کی طرح ہوتا ہے جس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے۔ اور تیسرا دل وہ جو پروں جیسا ہوتا ہے جو ہوا چلنے پر دائیں بائیں جھک جاتا ہے۔ جو شخص تیرے سامنے جھوٹ بولے اس کے ساتھ جھوٹ مت بول۔ سچائی سے سب کام ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جھوٹ سے تمام معاملات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ کیا تو اس سے زیادہ حاکم اور زیادہ عادل ہے اور اس سے زیادہ رحم والا ہے؟ تو اور ساری خلقت اس کے بندے ہیں، وہ تیرا بھی اور ان کا بھی منتظم ہے۔ اگر تو دنیا اور آخرت میں اس کی محبت کا خواہش مند ہے تو سکون اور خاموشی اور گونگا رہنا لازم پکڑ۔ اپنے مشورے میں بخیل کو ہرگز شریک نہ کر ورنہ وہ تجھے غلط راستے پر چلا دے گا۔ وہ تجھے تنگ دستی کا خوف دلائے گا جس کی وجہ سے تیری کامیابی میں رکاوٹ آ جائے گی۔ تصوف کسی رسم اور مرتبے کا نام نہیں ہے، نہ کسی علم کا، یہ تو صرف مکارم اخلاق کا نام ہے، کیونکہ اگر یہ کوئی مرتبہ ہوتا تو مجاہدے سے حاصل ہو جاتا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر دلیر ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کا عذاب آتا ہے۔
عذاب دوزخ کے سوا تمام مصائب کم ہیں۔ مخلوق کو اپنے ترازو میں تولنے سے پرہیز کرو، بلکہ اپنے نفس کو مومنوں کے ترازو سے تولو، تاکہ تمہیں ان کی فضیلت اور اپنی غریبی کا پتہ چل سکے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے وہ لوگوں کی لغزشیں اور قصور معاف کر دیا کرتا ہے، جاہل تو اس کام سے بہت دور ہوتا ہے۔ معافی ایک اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ خدا کی مخلوق سے ریاکاری سے ملنا خدا سے دور کر دیتا ہے۔ دل کی زندگی زندہ خدا کو یاد کرنے میں ہوتی ہے، جس موت نے جسے موت نہیں آئے گی، اور بہترین زندگی تو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ انشاءاللہ کہنا انسان کو ایک بوجھ سے فارغ کر دیتا ہے۔ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے دل درست ہوتا ہے، جبکہ فسادیوں کے پاس بیٹھنے سے دل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جس نے طمع کو اپنا شعار بنایا اس نے اپنے کو سبق کیا، جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا، اور جس نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا اس نے خود کو اپنی بے وقتی کا سامان کر لیا۔ اگر آپ کسی مشکل کا شکار ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جس مشکل میں گرفتار ہوئے ہیں وہ آپ کے لیے ایک حادثہ نہیں ہے، بلکہ اس کو برداشت کرنے سے آپ نقصان کی بجائے نفع سے ہمکنار ہوں گے۔ ضرورت مندوں کی امداد مخفی طریقے سے کرو تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اللہ کی راہ میں بغیر کسی غرض، بدلے یا شہرت کے خرچ کرنا ہی نیکی کی اصل روح ہے۔ جو انسان لوگوں کی غیبت کرنے کی حرص رکھتا ہے لوگ گالیاں سناتے ہیں، اور جو بندہ باتیں بہت کرتا ہے اس کی باتوں سے لوگ اکتا جاتے ہیں۔ اگر تنہائی میں آپ کے دل میں کوئی بدی آ رہی ہے تو یہاں شریعت کی پکڑ نہیں، لیکن یہاں اللہ کی گرفت آئے گی، کیونکہ اس سے اعمال کو نیت پر مقرر کر رکھا ہے۔ جو اہل باطن ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے۔ تزکیہ یہ بھی ہے کہ انسان کسی نقصان پہنچانے کی اپنی صلاحیت ختم کر دے۔ دل میں اس قدر تواضع کا پیدا ہونا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اس قدر حقیر جاننے کے میلے کچیلے کپڑوں والا جس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو اس کے ساتھ عقلی طور پر معانقہ کرنے کو دل میں آر محسوس نہ کرے، یعنی بے ساختہ طور پر اس کے سینے کے ساتھ چمٹنے کو دل چاہے کہ میں تو اس سے بھی حقیر ہوں۔ محنت وقت کو بڑھا دیتی ہے اور سستی زیادہ وقت کو بھی کم کر دیتی ہے۔ محنت تقدیر کا دایاں ہاتھ ہے اور مصیبت اس سے بھاگتی ہے۔ محبت سے ہی ترقی کی منزل تک بآسانی چڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 3 قسم کے بندوں سے ہمیشہ ناراض رہتا ہے۔ اول، ایسا عالم جو بندوں کو غلط راستہ دکھائے۔ دوم، وہ بندہ جو جان بوجھ کر گناہ کرے اور گناہ کی معافی اللہ سے نہ مانگے۔ سوم، وہ بندہ جو شراب پیا ہے۔ فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ جو بندہ فارغ رہتا ہے شیطان اس کو گمراہ کرنے کا زیادہ مواقع فراہم کرتا ہے۔ دین کا کام نہ ہو تو کسی دنیاوی کام میں مشغول رہے۔ اپنے وقت کی قدر کرنے، مرنے کے بعد جو وقت وصولیات میں گزرا اس پر حسرت ہوگی۔ خوشی نہ تو ہماری ذات کے اندر پنہاں ہوتی ہے اور نہ ہی ہماری ذات سے باہر واقع ہوتی ہے، بلکہ خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم اپنی ذات کا الحاق خدا کے ساتھ کرتے ہیں۔ گھریلو خوشی کا راز عورت کی پارسائی پر یقین میں پنہاں ہے۔ سیاسی خوشی کا راز لوگوں کی راست بازی اور ایمانداری پر یقین میں پنہاں ہے۔ دائمی خوشی کا راز خدا کے اعلیٰ وارث ہونے کے یقین میں پنہاں ہے۔ اخلاص بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے جسے نہ تو فرشتہ جان سکتا ہے کہ لکھ لے اور نہ شیطان کو اسے خراب کر سکے اور خواہش نفس کے اسے اپنی طرف مائل کر سکے۔ زبان بند رکھو اور آنکھوں سے دیکھو، کچھ نہ بولو، قدرت کو دیکھو کیا کرتی ہے، وہ بے نیاز اور بے پروانہ بھی ہے اور سب سے زیادہ رافت و رحمت والا بھی، اس کا ظاہری ہاتھ بھی ہے اور خفیہ ہاتھ بھی، کچھ نہ کرو
چند دنوں میں دولت مند ہونا ہے تو بیوی کے ناخن کاٹ کر جیب میں رکھ لو۔